اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے ان کو زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں نیکوکار بھی تھے اور اس کے علاوہ دوسرے بھی، اور ہم انہیں کبھی خوشحالی اور کبھی بدحالی میں آزماتے رہے تاکہ یہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ حاشیہ نمبر 180۔ پھر بنی اسرائیل کو زمین میں منتشر کر دیا گیا اور وہ گروہوں میں منقسم ہو کر زمین میں پھیل گئے۔ ان میں کچھ نیک لوگ بھی تھے لیکن اکثریت تو مفاد پرست اور مال و زر کے دیوانوں کی ہی تھی۔ اصول استدراج کے تحت ان کو سخت عذاب سے قبل کبھی آزمائشوں سے بھی دوچار کیا جاتا رہا تاکہ رجوع کر کے اصلاح کر لیں۔ کبھی ان پر خوشحالی اور مالی فراوانی کے دور آئے اور کبھی سختی اور تنگی میں مبتلا کیے گئے۔ چنانچہ بابل و روم کے ہاتھوں بربادی کے بعد ان میں بہتری اور خوشحالی آئی۔ مدینے میں ان کو ہر قسم کی خوشحالی اور فراوانی حاصل تھی، لیکن جب معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اسلام کے خلاف سازشوں اور فتنہ انگیزیوں میں حد سے گزر گئے تو ان کی پکڑ کی گئی اور ہلاکت و جلا وطنی کی صورت میں رسوا کن سزا دی گئی۔ وہاں سے نکل کر خیبر میں جا کر آباد ہوئے تو وہاں بھی فتنہ و فساد پھیلانے میں ہی لگے رہے، تو ان پر لشکر کشی کی گئی اور شکست کے بعد باج گزار بن کر رہے۔ پچھلی صدی میں یورپ میں ان کی سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کے باعث ہٹلر کے ہاتھوں یہود کو شدید عبرتناک سزا ملی، لاکھوں کو بھون ڈالا گیا، جو باقی بچے وہ مختلف ممالک میں منتشر ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے میں انہیں بعض علاقوں خصوصاً امریکہ و آسٹریلیا وغیرہ میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ پھر منظم صہیونی تحریک کے ذریعے وہ ملکوں کی سیاسیات و اقتصادیات میں اثر و رسوخ حاصل کرتے رہے اور رفتہ رفتہ بین الاقوامی اداروں میں کلیدی مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور آج تو بڑی قوتوں کی سرپرستی میں وہ دنیا کے سیاست اور اقتصادی نظام پر چھائے ہوئے ہیں اور فلسطین کے علاقے میں اپنی اسرائیلی مملکت بھی قائم کر چکے ہیں۔ ان کی تاریخ شاہد ہے کہ ان کے عروج میں ان کی منظم سیاسی تحریک کا ہمیشہ ہی بڑا کردار رہا ہے، اور اب تو ان کی بین الاقوامی سازشوں اور فتنہ انگیزیوں سے دنیا میں خون ریزی و تباہ کاری حد سے تجاوز کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کی نظر میں کامیاب سمجھے جائیں، لیکن فی الحقیقت یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ قریب ہے کہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو اور ان پر وہ عذاب ٹوٹ پڑے جو پہلے سے بھی زیادہ ہلاکت خیز و عبرتناک ہو۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث ہوئے، وہ یعنی ہر وقت اس ناپائیدار دنیا کا سر و سامان حاصل کرنے میں ہی لگے رہتے اور کہتے کہ ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی، لیکن جب کبھی اسی طرح کا سامان یعنی دنیا پھر ان کے پاس آتا تو اس کو بھی لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب کا یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، اور کتاب میں جو کچھ ہے وہ اسے پڑھ بھی چکے ہیں، اور آخرت کا گھر تو پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ حاشیہ نمبر 181۔ بنی اسرائیل میں مسلسل انحطاط و بگاڑ کے بعد ایسے پیشہ ور لوگ آئے جو انتہائی لالچی اور مفاد پرست تھے۔ کتاب اللہ کے وارث اور درس و تدریس کے منصب پر فائز ہونے کے سبب ان کو جو مقام حاصل تھا
اس سے قوم کی اصلاح کرنے اور آخرت پہ بلند مرتبہ حاصل کرنے کے بجائے انہوں نے اسے متاع دنیا کے حصول کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ چنانچہ حلال و حرام سے بے پرواہ ہو کر جائز و ناجائز طریقوں اور الٹے سیدھے فتووں اور کتاب اللہ کی تعویلات کے ذریعے مال سمیٹنے میں ہی لگے رہتے، اور جب بھی مال سامنے آتا اسے ہتھیار لینے سے نہ چوکتے تھے۔ کتاب اللہ کی درس و تدریس کرنے والوں کو اپنی خطا کاریوں کا ادراک و شعور تو تھا، لیکن ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں سے تعلق اور وابستگی کے سبب ہم بخش دیے جائیں گے۔ انہوں نے کتاب اللہ کا علم ہوتے ہوئے بھی یہ جھوٹی بات اللہ سے منسوب کر رکھی تھی۔ ان کا یہ انداز فکر انہیں عصیاں کاری کی روش سے اجتناب کرنے اور اپنی اصلاح کرنے میں بڑی رکاوٹ تھا۔ قرآن میں ان کے اس باطل موقف کو بیان کیا گیا۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، معاذ اللہ۔ ان کی اس خوش فہمی پر چوٹ کرتے ہوئے فرمایا، ان سے کہو کہ پھر اللہ تم کو تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ حوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 18، اس کا حاشیہ 39 بھی دیکھ لیں۔ حاشیہ نمبر 182۔ کتاب اللہ تو بار بار اللہ سے کیے ہوئے اس عہد و پیمان کی یاد دہانی کراتی ہے کہ اللہ سے منسوب کر کے صرف اور صرف حق بات کہیں، جھوٹی یا گھڑی ہوئی بات کو اللہ سے منسوب نہ کریں۔ یوں تو سارے اہل ایمان اس عہد کے پابند ہوتے ہیں، لیکن کتاب اللہ کا علم رکھنے والوں اور درس و تدریس کرنے والوں کو تو بار بار اس کی یاد دہانی ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خود اس طرح پردازی سے مجتنب رہیں اور دوسروں کو بھی اس سے اجتناب کی تاکید کرتے رہیں۔ وہ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ کتاب اللہ میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ جو چاہے کریں، حرام و حلال سے بے پرواہ ہو کر مال لیتے رہیں اور ان کی پکڑ نہ ہوگی اور ان کو ہر صورت میں بخش دیا جائے گا۔ یہ یوم حساب اللہ کی پکڑ سے بالکل بے خوف ہو گئے کہ ایسی باتیں گھڑتے اور بیان کرتے رہے۔ دراصل کتاب اللہ کا علم رکھنے والے جب دنیا پرستی کے جال میں پھنس جائیں تو اس منصب کے لیے قطعاً نااہل ہو جاتے ہیں اور ان کا مقصد حیات محض مال و زر کا حصول ہو جاتا ہے۔ سورۃ الجمعہ میں ایسے بے عمل حامل کتاب یعنی علماء کو مثل حمار یعنی گدھے کی طرح کہا گیا ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ بحوالہ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5۔ کتاب اللہ کو پڑھنے پڑھانے والے جو اس کے احکامات پر عمل نہ کریں تو وہ گویا اس کو جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ کیا یہ کتاب اللہ کا علم رکھتے ہوئے بھی اس بات کو نہیں جانتے کہ آخرت کا گھر جنت کی دائمی نعمت ہے تو اہل ایمان پرہیزگاروں کے لیے ہیں، نہ کہ ان عیاش دنیا داروں کے لیے جو عارضی متاع دنیا اور بڑائی کے حصول ہی کو مقصد حیات بنا بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے زر پرست قارون کے زمین میں دھسا دینے کے سبق آموز واقعے کو بیان کر کے فرمایا، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے رکھتے ہیں جو دنیا میں بڑائی یعنی حاصل کرنا نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد برپا کرتے ہیں، اور یعنی عمدہ انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ بحوالہ سورۃ القصص آیت نمبر 83۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہتے اور صلاح قائم کرتے ہیں تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ حاشیہ نمبر 183۔ اخروی فلاح کو مقصد حیات بنانے والے کتاب اللہ کو تھامے رہتے ہیں، ان کا ایمان و عقیدہ کتاب اللہ کے عین مطابق ہوتا ہے اور وہ اس میں بیان کردہ احکامات پر سختی سے عمل پیرا رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کے سارے معاملات کتاب اللہ کی ہدایات کے مطابق نمٹائے جاتے ہیں اور وہ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ صلاح قائم کرتے ہیں، دین حق کی دعوت دیتے رہتے ہیں اور اصلاح احوال کے لیے سعی و جہد میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا بلکہ انہیں خوب بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے۔ ان سے سابقہ دور کے نیک لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جن کا گزشتہ آیات 159 اور 168 میں ذکر ہے، اور وہ چند اہل کتاب بھی جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ مزید تشریح کے لیے حاشیہ 169 دیکھیں۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے ان یعنی بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ کو سائبان کی طرح اٹھا دیا تھا کہ انہیں گمان ہونے لگا کہ وہ ان پر آ گرے گا، یعنی اس وقت ان سے کہا گیا کہ جو کتاب تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھنا تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ حاشیہ نمبر 184۔ یہاں بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک واقعے کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی شکل میں جو احکامات عطا کیے گئے تھے ان پر سختی سے عمل پیرا رہنے کے لیے بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا۔ اس قوم کی اکثریت کی بے حسی اور غیر سنجیدہ روش کو مد نظر رکھتے ہوئے طور کو ان کے اوپر سائبان کی طرح معلق کر کے ایسا پرہیبت ماحول طاری کر دیا گیا کہ ان کو گمان ہونے لگا کہ طور ان کے اوپر گرا ہی چاہتا ہے۔ اس طرح خوف و تقوی کے جذبات کے ساتھ یہ احساس پیدا کیا گیا کہ ان کا معاہدہ ایک عظیم ذوالجلال ہستی کے ساتھ ہے جو اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ طور کو ان پر گرا دے۔ مزید تفسیر کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 کی تشریح۔